بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے گوسفند یعنی بکروں یا بھیڑ یا دمبوں کی زکوٰۃ۔ بھیڑ اور بکروں اور دمبوں کی زکوٰۃ کے 5 نصاب ہیں کہ جن میں سے پہلا نصاب ہے 40 کا۔ اب تدریجاً آپ کی خدمت میں نصاب اور ہر نصاب پہ سے کتنی زکوٰۃ نکلے گی وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا نصاب ہے 40 بھیڑ اور اس کی زکوٰۃ ہے 1 بھیڑ۔ دوسرا نصاب ہے 121 بھیڑ اور اس کی زکوٰۃ ہے 2 بھیڑ۔ تیسرا نصاب ہے 201 بھیڑ اور اس کی زکوٰۃ ہے 3 بھیڑ۔ چوتھا نصاب ہے 301 بھیڑ اور بنا بر احتیاط اس کی زکوٰۃ ہے 4 بھیڑ۔ اور 5واں نصاب ہے 400 بھیڑ اور بنا بر احتیاط اس کی زکوٰۃ ہے اس طرح سے کہ ہر 100 بھیڑ پر سے 1 بھیڑ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کی جائے۔ اب اگر 500 بھیڑ ہو جائیں تو 500 بھیڑ پر 5 گوسفند یا 5 بھیڑ زکوٰۃ کے طور پہ دیے جائیں، لیکن اگر 550 ہوں تو پھر 5 ہی دیے جائیں گے، لیکن جیسے ہی 600 ہوں گے تو پھر 6 بھیڑ دیے جائیں گے۔ کچھ توجہ رہے مسائل کی جانب کہ جن میں سے پہلا موضوع کہ جس کو پہلے میں بیان کر چکے کہ 2 نصاب کے درمیان اگر کوئی چیز زیادہ بچے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کی 40 بھیڑ ہیں تو ہم نے عرض کیا کہ اس پہ سے 1 بھیڑ زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے، لیکن اگر اس کے پاس 50 ہوں تو 10 بھیڑوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر 99 بھی ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہے، 120 ہوں تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ 121 پہ جا کے زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ انہی بھیڑوں میں سے یا انہی اونٹوں میں سے یا انہی گائے میں سے دی جائے، بلکہ کہیں اور سے لے کے بھی دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انہی جیسی ہو، صحیح و سالم ہو اور انہی کی اقسام کی اور تقریباً انہی کی شباہت رکھتی ہو وزن اور جسم کے اعتبار سے۔ ہاں اگر سب کی سب چھوٹے قد کی ہوں تو ان میں سے ہی دیا جائے گا زکوٰۃ کے طور پہ جانور کو، لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی نسل کے اور بڑے قد کے بکرے ہیں اور ان میں سے زکوٰۃ کے طور پہ بہت ہی کوئی چھوٹے قد کے بکرے کو دے دیا جائے، بلکہ اسی قسم کے بکرے کو دیا جائے گا یا اس کی قیمت دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بیمار ہیں تو بیماروں میں سے 1 دے دیا جائے گا، لیکن اگر صحیح و سالم ہیں تو ان میں سے بیمار نہیں دیا جائے گا بلکہ صحیح و سالم دیا جائے گا۔ یہ تھے چند مسائل بھیڑ کی زکوٰۃ کے بارے میں، اور کچھ مسائل مشترک بیان ہوئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔